من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى عترة الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سواء جو حضرت آدم سے پانی کو چھوڑ کے ان کا کوئی نام لکھوانا حاضرین کے مرحومین کے لیے شہدائے ملت جعفر کے لیے بانیان کے مرحومین کے لیے بلاخص جنہوں نے یہ جگہ وقف کی ہے ان کے ساتھ سوال کے لیے سورہ مبارکہ اعتراف کرنا ساتھ چھانا وفاقی قرارات کرنا صحیح و تمام کرنا مومنین کا چاہ کے آنا پڑھنے والوں کا پڑھنا سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں عبادت چھوڑنا اس منبر سے ہمیں سچ کہنے سچ سننے سچ سمجھنے سچ کا ساتھ دینے سچ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وارث فرش ازا یوسف زہرا کے ظہور نور میں تعجیل فرمائے ہمیں نصرت امام کی توفیق فرمائے معرفت امام نصیب فرمائے جتنے عزادار اس فرش ازا پہ تشریف فرمائے جائز حاجات لے کے بیٹھے ہیں تو ان کی حاجتیں پوری فرمائے ہمارے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ ہمارے خطاکار دامن کو نہ دیکھ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے ہمارے حال پہ کرم فرمائے جو مومنین بیمار ہیں انہیں بحق کے بیمار کربلا سیرت کاملہ واجرہ فرمائے جو پریشان والے اپنے دست غیب سے ان کی پریشانی کا فرمائے ملت مظلوم کو اتحاد و وحدت نصیب فرمائے نظام بلا و عذاب میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اپنی ذات سے بڑھ کر محبت حسین ہمیں نصیب فرمائے عزاداری حسین کے مقابلے میں اپنی ذات کو کم کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں جہاں دنیا بھر میں عزاداری سیرت الشہداء ہو رہی ہے خود اس کی محافظت فرمائے جس انداز سے بھی دشمنان عذاب مصروف عمل ہیں انہیں ذلیل و رسوا فرمائے میرے ملک پاکستان کے دشمن اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرمائے اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ذلیل و رسوا فرمائے اس ملک کو تکفیر و دہشت گردی کی لعنت سے پاک فرمائے ہمیں داخلی اور خارجی سازشوں سے محفوظ فرمائے ہمیں صحیح معنوں میں مؤمن متقی نمازی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے لوگوں کی قبولیت لیے مل کے باوجود بلند سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 بلند سلام میں نے جو اللہ کے لاریب رسول کی بے عیب زبان سے نکلا ہوا فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کائنات کا رسول یہ ارشاد فرما رہا ہے مجھے اللہ نے مقبول کر رسالت کیا ہے اس لیے کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں
وہ جو میرے سامنے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو مسجد میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اصول دین اور فروع دین. اللہ نے صرف دین سارا اصول و فروع میں نہیں بھیجا، دین کے اور بھی حصے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں مجھے اللہ نے اخلاق کو اکمال کرنے کے لیے، تکمیل اخلاق کے لیے مبعوث فرمایا. یہ جو دین اللہ نے میری اور آپ کی نجات کے لیے بھیجا ہے، بنیادی اگر تقسیم کرے تو 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے: عقائد، اعمال اور اخلاق. جو مدارس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ صرف اصول اور فروع پڑھاتے ہیں یا آسانی کے لیے پڑھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ورنہ پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ اخلاق کا ہے. اور جب تک اخلاق درست نہ ہو دین مکمل نہیں ہوتا. اللہ نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، یہ جو دین اللہ نے میری اور آپ کی نجات کے لیے رکھا ہے، ہدایت کے لیے رکھا ہے، یہ جو قانون اس نے بنایا ہے، قانون پہ عمل کرو گے تو جزا ملے گی، نہیں عمل کرو گے تو سزا ملے گی. اور یہ بھی دنیا میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ دنیا کے کسی ملک کا قانون توڑو تو سزا ضرور ملتی ہے، نہ توڑو تو جزا نہیں ملتی. پوری دنیا میں ایسی ہے. کسی ملک کا قانون، یہ ٹریفک کے اشارے لگے ہوتے ہیں، آپ سارا دن ٹریفک کا اشارہ نہ توڑیں، ٹریفک کے کسی قانون کی وائلیشن نہ کریں، کوئی آپ کو شاباش بھی نہیں دے گا. توڑیں گے تو سزا ملے گی. وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے قانون توڑو گے تو سزا ملے گی، اس میں بھی توبہ کی گنجائش ہے، لیکن نہیں توڑو گے، قانون پہ عمل کرو گے تو میں تمہیں انعام بھی دوں گا. اور پھر اس قانون کو بنا کے وہ کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. قانون بنا کے میں نے رستے بتا دیے، پھر تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا اس رستے پہ چل یا اس پہ چل. بتانا میرا کام ہے، تجھ تک ہدایت کا سامان پہنچوانا میرا کام ہے، آگے ہدایت کے رستے پہ عمل کرنا تیرا کام. یعنی اتنا کچھ مختار بنایا بندے کو، اس نے اختیار دیا ہے. مولا کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا اللہ نے بندے کو کتنا اختیار دیا ہے. مولا نے کہا ذرا اپنی ایک ٹانگ اٹھا. اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی. مولا نے کہا دوسری اٹھا. اس نے کہا مولا یہ نہیں اٹھا سکتا. کہا اللہ نے بندے کو اتنا ہی مجبور اور اتنا ہی مختار بنایا. وہ جو کہیں کسی اور کے پاس نظریہ ہوتا ہے نا، خیر و شر من اللہ تعالیٰ، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ نہیں. اللہ شر نہیں بھیجتا، شر انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہے، اس کے ہاتھ خیر ہی خیر ہے. کوئی بندہ بیٹھا تھا نا، بیچ میں واقعہ مجھے چھوٹا سا یاد آ گیا، پہلے تھوڑا سا آپ جاگ بھی جائیں. بغداد کے اندر ایک مسجد میں ایک بندہ بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو درس دے رہا تھا فقہ کا. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے امام صادق کی 3 باتیں سمجھ نہیں آئی. میں کہوں تو اسے امام صادق کی ساری سمجھ نہیں آئی، اگر سمجھ آتی تو پھر نئی فقہ نہ بنتی. اللہ نے ایک ہی دین بھیجا تھا. کہتا ہے 3 باتیں مجھے سمجھ نہیں آئی. پہلی بات یہ ہے کہ شیطان بنا ہوا ہے آگ کا، اور اللہ کہتا ہے میں اسے جہنم میں جلاؤں گا. آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہے پر نظر نہیں آتا، جو نظر نہیں آتا وہ ہے کیسے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جب سارا کچھ کرتا اللہ ہے، بندہ مجبور ہے، اللہ اس کا مقدر لکھ دیتا ہے، تو پھر بندے کو جہنم کیوں ملے گی؟ باہر سے گزر رہا تھا ایک وہ جسے لوگ محبت اہل بیت میں دیوانہ سمجھتے تھے. اس نے نہ کوئی بات نہیں کی، ایک کام کیا، 3 سوالوں کے جواب دے دیے. میرے مولا کے پاس بندہ آیا تھا نا، میں اپنے صادق علیہ محمد کے پاس. اس نے کہا مولا میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں فلاں شہر. مولا نے کہا تھا مولا مجھے پتا ہے میں تبلیغ کیسے کروں، کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ مولا نے کہا تھا کوشش کرنا تجھے تبلیغ کے لیے زبان کی ضرورت نہ پڑے. پتہ نہیں سمجھے؟ یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اگر تبلیغ ہم لوگوں نے کرنی ہوتی نا، آپ نے تو سننی ہے، اور کرنے والا اگر خود عمل نہ کر رہا ہو، صرف زبان سے کہہ رہا ہو، تو یہ منافقت ہوتی ہے.
اللہ کرے میرے مبلغ سارے اس بات پہ عمل کریں جو وہ کہتے ہیں. اللہ نے کہا کوشش کرنا تبلیغ کے لیے تجھے زبان نہ چلانی پڑے، تیرا عمل لوگوں کے لیے تبلیغ بن. وہ جو مولا کا معرفت والا صحابی تھا نا، ماننے والا تھا، جسے بہلول کہتے ہیں، زبان نہیں چلائی، ایک عمل کیا، 3 سوالوں کے جواب دیے. مٹی کا ایک ڈھیلا پڑا ہوا تھا، اٹھا کے سیدھا سوال کرنے والے کی پیشانی میں مارا، لگا نا اس کا یہاں سے خون نکلا. شاگرد سارے اس کے اٹھے، جیسے آپ بیٹھے ہیں کوئی باہر سے آگے کرے تو سارے اٹھ کے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. اب آگے آگے بہلول ہے، پیچھے پیچھے اس کے حضرت کے شاگرد ہیں. بازار میں جا کے پکڑ لیا، جب مارنے لگے اس نے کہا مجھے کیوں مارتے ہو. معاملہ چلا، بحث پڑی، قاضی کے پاس معاملہ چلا گیا. وہ صاحب بھی پہنچے، شاگرد بھی موقع کی گواہ ہیں، ہم آگے کہ ہمارے استاد پہ ظلم ہوا ہے. اس نے کہا کہ ہوا کیا ہے؟ قاضی نے جب پوچھا تو انہوں نے وہ لوگ کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو انہیں سمجھا رہا تھا، یہ کچھ بات پوچھنا جا رہے تھے، میں نے انہیں سمجھائی ہے. انہوں نے کہا اس نے مجھے مارا ہے، سمجھایا کہاں؟ انہوں نے کہا تو کہتا تھا اللہ ہے، نظر نہیں آتا، جو نظر نہیں آتا وہ میں کیسے مان لوں ہے. تو ذرا بتا، تو کہہ رہا ہے تجھے لگی ہے، درد ہو رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، ذرا بتا جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا. پھر اس نے کہا تو کہتا ہے کہ شیطان آگ کا بنا ہے اور اللہ آگ میں کیسے جلائے گا، مجھے بتا کیا بندہ مٹی کا نہیں بنا ہوا، تجھے مٹی کا ڈھیلا درد کرتا ہے، شیطان کو اللہ اتنی قدرت نہیں رکھتا وہ آگ میں جلا سکے. اس نے کہا چلو دونوں مان لی. تیسری بات اس نے کہا تیسری تو خود کہتے ہیں اللہ نے لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے لکھا تھا وہ میں نے کیا ہے. جناب تیرا جھگڑا اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے. ہمارے یہ تصور نہیں ہے خیر و شر من اللہ تعالیٰ، نہیں، یہ تصور کہیں اور سے رستے سے ہے. اللہ کے ہاں خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہ ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے 2 رستے بتانے تھے، رستے بتا دیے، شکر گزار بنو یا کفران نعمت والے بنو. اور رسول بھی یہی بتانے آیا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیسرا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو میرے پاس نجات کے لیے نہ آنا. دین کے ہیں 3 حصے، میں گزارش کر رہا ہوں. پہلا حصہ ہے عقائد. عقائد دین کا حصہ ہے جو ماننے کے لیے بندے کو اللہ نے وجود کا ایک حصہ عطا کیا، جسے کہتے ہیں فکر اور عقل. دین کے 3 حصے ہیں نا، ان پہ عمل کے لیے اللہ نے انسان کے وجود کو بھی 3 حصے عطا کیے. دین کا پہلا حصہ ہے عقائد، جس کو ماننے کے لیے اللہ نے انسان کو عطا کیا عقل، جس کی بنیاد پر اسے بنایا اشرف المخلوقات. کسی گائے بھینس سے حساب نہیں ہوگا کہ کیوں نمازیں نہیں پڑھی، سمجھ آ گئی ہے؟ جو پاگل ہے اس سے بھی حساب نہیں ہوگا، اور جو پاگل ہے اسی سے حساب نہیں ہوگا، جو خود کو پاگل نہیں سمجھتا اس سے ہوگا. اللہ کرے سمجھ آ رہی. عقائد کے لیے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے ابو جان اللہ کو اللہ مانتے تھے اس لیے میں بھی مانتا ہوں، یہ تقلید ہوتی ہے. عقائد میں رسول کو رسول اس لیے مانتا ہوں، میرے استاد نے کہا تھا، یہ تقلید ہوتی ہے. علی کو ولی اس لیے مانتا ہوں کہ صاحب ممبر نے کہا تھا، یہ بھی تقلید ہے. عقائد میں تقلید حرام ہے. مسئلہ یہ ہے میرے تو ممبر پہ آتے وہ ہیں جو جہاں تقلید واجب ہے وہاں حرام قرار دیتے ہیں، جہاں حرام ہے وہاں خود کہتے ہیں میرا مرشد کہتا ہے اس لیے مانتا ہوں. پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ دین کا ایک حصہ اللہ نے بنایا ہے عقائد، اس کے لیے انسان کے وجود میں اس نے ایک حصہ رکھا ہے جسے عقل اور فکر کہتے ہیں. یہ فکری وجود عقائد کے لیے. دین کا دوسرا حصہ اللہ نے احکام پر مشتمل بنایا ہے، جس کے لیے اللہ نے حضرت انسان کو نفس دیا ہے. یہ نفس ہمارا بھی ہو سکتا ہے، لوامہ بھی ہو سکتا ہے، نفس مطمئنہ بھی ہو سکتا ہے، نفس گناہگار بھی ہوتا ہے، نفس نیک کار بھی ہوتا ہے. نفس جس حالت میں کیوں، لیکن احکام پہ عمل کرنے کے پیچھے نفس ہی اس کی کارروائی ہوتی ہے. سمجھ آ گئی نہیں؟ دین کا تیسرا حصہ جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں میں اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا، وہ ہے اخلاق جس کے لیے اللہ نے کہا جب میں نے مجسمہ بنایا تھا نا تو نفخت فیہ من روحی، پھر میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، وہ نورانی روح
اللہ نے تیرے وجود میں رکھی ہے اخلاق کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ نے مہمانوں کو عقل نہیں دی اور فرشتوں کو اللہ نے خواہش نہیں دی، انسان کے اندر خواہش بھی رکھی اور عقل بھی۔ اگر عقل غالب آ جائے تو فرشتوں سے افضل ہے، اور اگر خواہش غالب آ جائے تو اسفل السافلین ہے۔ زیادہ مشکل تو نہیں ہوگی، میں تھوڑی سی آسان کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اور گہرائی میں نہ جاؤں۔ یہ ہے ویسے فلسفے کی گفتگو، اور فلسفہ تو میرے ممبر کا موضوع ہی نہیں ہے۔ میرے ممبر سے تو آپ، میں یہ بحث بات میں کروں گا، بیچ میں ایک بات آ گئی ہے میں کرتا ہوں۔ میرے ممبر سے آپ جو کچھ سننا چاہتے ہیں صاحب ممبر کی مجبوری ہوتی ہے وہ وہی سناتا ہے۔ آپ سے مراد یہ صدر والے نہیں ہیں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ جو عموماً ماحول ہے، ہمارے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو سچ سننا چاہتے ہیں؟ میری گلی میں فقیر آئے نا، سچ بولے تو میں اسے بھیک بھی نہیں دیتا، جھوٹ بولے تو دیتا ہوں۔ کہو تو مثال دے رہا ہوں، بندہ گیا نا گھر میں، بیوی لڑتی تھی، روز جھگڑا ہوتا تھا، بڑا تنگ تھا، وہ چلا گیا درگاہ میں، اس نے جا کے مرشد پکڑا، کوئی کہا مرشد میں فخر لینا ہے، گھر سے جو تنگ تھا، مرشد نے پوچھا کون سا فخر لینا ہے، سچ والا یا جھوٹ والا؟ اگر جھوٹ والے لینا ہوتا تو ویسے ہی بن جاتا، آپ کے پاس ہے مرشد پکڑا ہے، سچا مرشد، تو سچ والا لینا ہے۔ کر چل پھر ایسے کر، یہ لباس فخر ہے، یہ کاسا ہے گدائی ہے، یہ لے نہ پہن۔ وہ جو سامنے بستی نظر آ رہی ہے جہاں وہ جو سب سے بڑا گھر ہے نا، اس کا دروازہ کھٹکھٹا، جتنا تجھے سچ آتا ہے سارا بول۔ ایک خاتون نکلے گی دروازے سے، اسے کہنا جو بات سچی بات ہے، تیرا یہ مکان بھی ایک دن تباہ ہو جائے گا، تیری یہ حسن و جوانی غارت ہو جائے گی، تیرے یہ زیور گہنے، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ سب چلا جائے گا، تیرے بیٹے مر جائیں گے، شوہر مر جائے گا، یہ سارا فنا ہو جائے گا۔ جو ہے چلا گیا بیچارہ، مرشد نے جو کہا تھا، جا کے اس نے سارا سچ سنا دیا، اور سچ سنا کے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ پھر اس نے دیا، واپس آیا نا مرشد کے پاس، اللہ لوہان کپڑے پھٹے ہوئے، مرشد نے کہا سنا کیا بنا؟ انہوں نے کہا مرشد یہ دنیا سچ والی نہیں ہے۔ ایسے کیا ہوتا ہے نا، گلی میں کوئی فقیر آئے بھیک مانگنے، کبھی سچ کہے اگر آ کے تمہیں کہ اللہ کے نام میں مجھے دو، یہ مکان ایک دن تباہ ہو جائے گا، تو بھی مر جائے گا، کیا دو کر سکے؟ اس نے کہا مرشد مجھے جھوٹ والا ہی فخر ٹھیک ہے۔ دوسرے دن اس نے پھر ایک لباس پہنایا، کاسا گدائی کیا، کہا اسی دروازے پہ جانا، وہی عورت نکلے گی، جتنا جھوٹ آتا ہے وہ سنا دو۔ گیا نا دوسرے دن وہی عورت نکلی، اب ذرا ہولیہ تبدیل ہے، جا کے اس نے کہا اللہ تیرے بیٹے اور شوہر کو خضر کی عمر دے گا۔ اب دے گا کہاں سے؟ بات مجھے بھی پتہ نہیں جھوٹ ہے، لیکن اس نے کہا تیرے بیٹے اور شوہر کو اللہ خضر کی عمر دے گا، تجھے اللہ قارون سے بھی زیادہ خزانے دے گا، تیرا حسن زلیخا سے بھی زیادہ ہوگا، تیری عمر پتہ نہیں اتنی ہوگی، تیرے یہ مال و دولت، یہ اسباب، یہ قیامت تک رہیں۔ جو جھوٹ آتا تھا اس نے سنا دیا، اب مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ آپ کو بھی شاید ملتے ہوں گے جو 10 روپے آپ سے مانگ رہے ہوں گے، اور اللہ کے نام پہ آپ سے 10 مانگ کے آپ کو کروڑوں دے کے جا کرتے ہیں، پلے ان کے کچھ نہیں ہوتا، وہ بس آپ خود سے 10 لے رہے ہوتے ہیں۔ اس نے عورت نے خود بھی جو تھا دیا، اپنے گھر میں باقی جو تھے انہیں بلایا کہ اس کا دو، اتنا دیا کاسا بھر گیا، لے کے آیا نا واپس مرشد کے پاس، بس نتیجہ دے رہا ہوں، مرشد کے پاس آیا، اس نے کہا آپ سناؤ، اس نے کہا مرشد یہ دنیا جھوٹ ہی سننا چاہتی ہے، یہاں سچ کے مطابق کوئی نہیں ہے۔ اگر سننے والے سچ کے عادی ہوتے تو پڑھنے والے کو ضرورت ہی نہیں تھی وہ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ پڑھے۔ یہ جھوٹوں کا ممبر نہیں ہے یہاں سے جھوٹ بیان کیا جائے، لیکن سننے والے مجبور کرتے ہیں صاحب ممبر کو، ہمیں ہماری مرضی کی سنو گے تو سنیں گے۔ پھر دانی کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں صاحب ممبر وہ سنائیں تاکہ خدمت لائیں۔ اب آتے اگر صدر والے نہیں ہو تو بیٹھ کے برداشت کرتے ہیں، عموماً ہوتا ہے کہ کوئی خوش میرے جیسا مولانا بیٹھے تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر کے بابا جب من سنا اللہ نے دین کے 3 حصے بنائے ہیں، عقائد، اعمال، اخلاق۔ انسان کو وجود کے 3 حصے دیے ہیں، فکر، نفس اور روح۔
اور یہ تینوں جو وجود کے حصے اللہ نے دیے ہیں وہ تیرا اس کے لیے ایک ظرف دیا ہے، برتن دیا ہے، مکان دیا ہے عارضی طور پر تجھے رکھنے کے لیے، اور اتنا مہربان ہے اس کا کرایہ بھی نہیں لیتا، لیکن تو اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ جو عارضی مکان اس نے دیا تھا اسے کہتے ہیں بدن، اسی کے اندر اس نے مال قرار دیا، عقل کا بھی، روح کا بھی، نفس کا بھی، انہی سے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بدن ان کا عامل ہے جس کے ذریعے سے وہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو دین کے 3 اجزاء اور بندے کے 3 حصے ہیں نا، اس دین کو اللہ نے نافذ کرنے کے بھی 3 مرحلے رکھے ہیں۔ اگر توجہ ہے تو پہلا مرحلہ ہے دین بنانا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی شریک نہیں بنایا، ایسا پتہ نہیں سمجھ آئے گی دین کا جو اللہ نے بنایا، عقیدہ بنایا، عمل بنایا، اخلاق بنایا، جو بھی بنایا اس نے تنہا اپنی مرضی سے بنایا، نہ کسی سے مشورہ لیا، نہ کسی کو شریک کیا، کوئی اس کے اس کام میں شریک نہیں ہے۔ دین بنانا اللہ کا کام ہے۔ دین کا دوسرا مرحلہ ہے لوگوں تک دین پہنچانا، یہ اس نے ذمہ لگایا رسول کے۔ تیسرا مرحلہ ہے دین بچانا، یہ کام ہے امام کا۔ تو جو اللہ نے وجود کے تجھے 3 حصے دیے ہیں، تو اسے چھوڑ کے پہچان ہی نہیں ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میرا نفس کیا ہے، میری فکر کیا ہے، میری روح کیا ہے۔ بندہ تو ساری زندگی بدن کی خدمت میں لگا ہے، جو ہے نا بندے کو چونکہ معلوم ہی نہیں نا اپنے بارے میں۔ نے ایک شاعر ایک دن عرض کیا تھا کہ بندے کو اگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں کسی کو فلاں شاہ صاحب کو، فلاں مولانا صاحب کو، فلاں ملک صاحب کو، اپنا نہیں پتا کہ وہ کون ہے، ہستی کیا ہے، وجود کیا ہے، تو لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ بندہ ساری زندگی یہ جو اللہ نے ذات دیا ہے اس کے لیے خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے آرام کا خیال کرتا ہے۔ یہ تو اللہ نے تجھے مکان دیا ہے، یہ تیرا وجود تیری حقیقت نہیں ہے، اس کے آرام کا خیال کر کے ساری زندگی پھر بھی پریشان رہتا ہے، کیونکہ وہ جو اصلی وجود ہے وہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی بھوک کیا ہے، اس کی پیاس کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے، میں اس کا علاج کیسے کراؤں۔ یہیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دوں، ساتھ ساتھ پھر آپ کی دلچسپی بھی لے دلچسپی ہو گئی نا، اس کے 36 سال بولی پرانے زمانے میں کسی جرم میں یا بغیر جرم کیے قید ہو گئے، اس وقت رواج ہوتے تھے، بادشاہوں کے محل کے ساتھ ہی قید خانے بھی ہوتے تھے، کئی چیزوں کی بادشاہ کا محل تھا، اس کے پیچھے اس کے گھوڑوں کا استبل تھا، اور اس کے پیچھے قید خانہ تھا۔ قید خانے کی کھڑکی کھلتی تھی استبل میں جہاں سے اسے گھوڑے نظر آتے تھے۔ قیدی کچھ دن تو رہا، کچھ دنوں کے بعد استبل میں کوئی نئے 2 گھوڑے بڑے اسپیشل قسم کے بادشاہ کے لیے لائے گئے۔ قیدی نے 2-3 دن ان کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کیا نا۔ ایک دن وہ جو گھوڑوں کا خدمت گزار تھا نا، اسے بلا کے کہتا ہے ایک گھوڑا تو بالکل اصلی اور نسلی ہے، دوسرے میں کوئی تھوڑا سا فرق ہے۔ توجہ سے آپ نے رکھنی ہے، آگے فرق میں نکال دوں۔ اس نے بڑا اسے برا لگا، گھوڑا ہے بادشاہ کا اور بندہ ہے قیدی، قیدی کو ضرورت کیسے ہوگی کہ بادشاہ کی بات پہ تنقید کرے، بادشاہ کی چیز پہ تنقید کرے۔ اس نے تو فوراً جا کے خبر محل میں پہنچائی نا، آپ کا قیدی آپ کے گھوڑوں پہ تنقید کر رہا ہے۔ اب قیدی طلب ہو گیا، بادشاہ نے کہا تجھے پہلے قید میں رکھا ہو، تجھے آرام نہیں آیا کہ تجھے مزید کیڑا نکلا ہے، بتاؤ کیوں تنقید کی ہے؟ اس نے کہا جی آپ مجھے سزا دینے کا حق رکھتے ہیں، لیکن پہلے ایک زحمت کریں، مجھے جان کی امان دیں، تو ذرا اس کو بلائیں جو گھوڑوں کی تربیت کرتا رہا ہے، میری بات کی تصدیق کر لیں، اگر بات سچ نہ ہوئی تو پھر مجھے سزا دیں۔ دربار بھرا ہوا ہے، بات اس کی جنون ہے۔ بلایا گیا جس نے گھوڑوں کو پالا تھا، چھوٹے سے بڑا کیا، تربیت کی، اسے جب بلایا گیا تو اس نے کہا کہ گھوڑے دونوں نسلی ہیں، ایک کی ماں مر گئی تھی، وہ گائے کا دودھ پی کے بڑا ہوا ہے، دوسرا اپنی ماں کا پی کے بڑا ہوا ہے۔
بات سب سمجھ آ گئی سب کو کہ ایک میں فرق بہرحال اس نے جو کہا وہ فرق تو ہے. ایک گائے کا دودھ پی کے بڑا ہوا ہے, ایک اپنی ماں کا دودھ پی کے بڑا ہوا ہے, اسے کوئی فرق پاتے ہی محسوس ہوا ہے. بات آئی گئی ہوگی, بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں دن میں یہ کھانا کیا دیتے ہیں؟ اس نے کہا ایک روٹی. بادشاہ نے کہا بندہ تو سمجھدار لگتا ہے, آج سے اس کی روٹیاں دو کر دو. انعام ملا نا, بادشاہ انعام دیتے رہتے ہیں. کچھ دن گزرے, ایک بندہ جو بھی تھا بادشاہ کے پاس لے کے آیا ہیرے. اس وقت رواج ہوتا تھا لوگ انعام کے لیے لے کے جاتے تھے بادشاہوں کے پاس چیزیں. بندہ جو بھی لے آیا ہیرے انعام کے لیے. اب پھر دربار میں باتیں شروع ہوئی, ہیرے اصلی ہیں یا نقلی ہیں, ان کی کوالٹی کیا ہے. کسی نے کہہ دیا, وہ جو کہتی ہے نا بندہ بڑا سمجھدار تھا, ایک مرتبہ اسے بھی بلا کے بولتے ہیں. اسے بلایا گیا نا, ذرا اسپیڈ مارو. اسے بلایا گیا, اس نے دو ہیرے دونوں ہاتھوں میں رکھے نا الگ الگ. تھوڑی دیر آنکھیں بند کی, غور و فکر کیا. اس نے کہا ایک بالکل اصلی ہے, دوسرے میں تھوڑا سا کھوٹ ہے. اب جوری سے پوچھا گیا, ہاں جی بتاؤ. پھر جوری کو بلایا گیا, پھر وہی سارا معاملہ تفتیش ہوئی. اس نے کہا جی بات یہی ہے, بناتے ہوئے جب میں تراش رہا تھا نا, ایک بالکل صاف ہوا, دوسرے میں پتھر کا ذرہ رہ گیا. اچھا, پھر بڑا خوش ہوئے, یار اسے تو گھوڑوں کے بارے میں بھی پتہ ہے, ہیروں کو بھی کچھ جانتا ہے. اس نے کہا 2 سے اس کی روٹیاں 3 کر دو. روٹی پھر ایک بڑھ گئی, چکری روٹی ہے سر. روٹی پھر ایک بڑھ گئی. بندہ اب انعام تو بادشاہ نے دے دیا, بجائے خوش ہونے کے بڑبڑا رہنا چاہتے ہوئے منہ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. وہ جو دربان تھا اس نے کام لگایا نا, تو بندہ ایسا ایسا کہہ رہا ہے یہ بادشاہ نسلی نہیں ہے. اب پہلے گھوڑوں کی بات ہے, وہ چلے پھر بھی ہو گئی, یا ہیرے کی بات ہے. اب بات ہے سیدھی بادشاہ کی ذات پہ. اس نے تو فوراً جا کے وزیر کو کہا نا یہ بادشاہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں نسلی نہیں ہے. وزیر نے جا کے بادشاہ کو کہا, بادشاہ نے وہیں سے موڑ لیا. پہلے ان کا جلاد کو بلا کے لاؤ, یہ کچھ زیادہ ہی اور ہو گیا. تو اس کے تکے کیا ٹھیک نکلے, اندازے ٹھیک ہوئے. اس نے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھ گیا. جب اس نے جلاد سے کہا کہ اس کا سر کام سے اتارو, اس نے کہا حضور ایک شرط اور کریں, آپ کی والدہ زندہ ہے, ذرا انہیں دربار میں بلا. اور جو ہے نا, یہ آپ کے جنانے کے لیے سنا رہا ہوں, اور یہ اخلاق کی مثال بھی ہے. کہاوت ہے, یہ حقائق ہے, روایت نہیں بیان کر رہا ہے, حدیث نہیں ہے, اخلاقی کہاوتیں ہوتی ہیں. آ گئی وہ جو مرحوم بادشاہ کی بیوہ تھی, پرانی ملکہ, اس کی ماں دربار میں آئی. اس نے کہا ملکہ عالیہ مجھے ملنی ہے موت کی سزا, آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے, بات سچ بتائیں. اس نے کہا سچ بات یہ ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی. میرے گھر میں جو روٹی پکانے والا تھا اور اس کی بیوی میری خادمہ تھی, انہیں اللہ نے ایک بچہ دیا. بچہ بڑا خوبصورت تھا. اس وعدے پہ نہ وہ کسی سے ذکر کریں گے نہ ہم کسی سے ذکر کریں گے. وہ بچہ پہلے دن دے کے پالا ہم نے ہے. بچہ وہ واقعی جو میرے گھر میں روٹی پکاتا تھا اس کا ہے. یہ وہی بچہ ہے جو آج بادشاہ ہے. بچہ بادشاہ کا نہیں. اب بندے کی ہوگی بلے بلے, اور بادشاہ کے کچھ نہیں پلے. انہوں نے کہا ایک بات تو بتا, تجھے ہر بات کا پتہ کیسے لگ جاتا ہے؟ گھوڑے دے کے تو نے بتا دیے, ہیرے دے کے تو نے بتا دیے, بادشاہ کی نسل بھی بتا دی, اور جس کے لیے میں اتنا مزاحمت دے رہا ہوں. اس کا بادشاہ سلامت. بات یہ ہے, گھوڑا اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سر اونچا کر کے کھاتا ہے, جو نسلی گھوڑا, اور یہ گائے بھینسوں کا کام ہے, وہ سر جھکا کے کھاتی ہے. میں نے جب دیکھا ایک سر اٹھا کے کھا رہا تھا, ایک سر جھکا کے کھا رہا تھا, میں نے کہا تھا ایک میں فرق ہے. آپ کے اس نے تصدیق کر دی ہے کہ گائے کا دودھ بھی ہے, اس لیے وہ سر جھکا کے کھا رہا ہے. مجھے بیچ میں بات آ گئی اگر آپ کی جو ہے تو سخت نہ لگے. سفین کی جنگ ہو رہی تھی نا, میرے مولا نے ایک مرتبہ محمد حنفیہ کو بھیجا, آگے سے تیروں کی برسات آ رہی تھی. یہ تاریخ کا واقعہ ہے, سفین اٹھا کے پڑھیں. گئے نا, محمد حنفیہ بہت بہادر تھے, اس میں شک نہیں ہے, علی کا بہادر بیٹا تھا, لیکن تیروں کی برسات آئی نا. ایک مرتبہ میرا مولا محمد حنفیہ رک گیا, واپس پلٹا. اب دوبارہ مولا نے امام مجتبیٰ کو بھیجا, جاؤ. امام مجتبیٰ آگے گئے نا, تیروں کی کتنی بھی برسات تھی, بڑھ کے حملہ کیا. جب حملہ کر کے کامیاب ہو کے لوٹے نا, مولا امیر نے محمد حنفیہ کو مخاطب کر کے کہا پریشان نہ ہو, تو علی کا بیٹا ہے, وہ رسول کا بیٹا ہے, شک نہیں ہے, اس کا باپ بھی وہی ہے,
اس کے باپ کی طرف سے بہادری میں شک نہیں ہے، لیکن اس نے زہرا کا دودھ پیا۔ انہوں نے کہا ایک سر اٹھا کے کھا رہا تھا، ایک سر جھکا کے، مجھے معلوم ہو گیا۔ میں نے جب ہیرے دونوں دیکھے، ہیرے کی ایک مخصوص حرارت ہوتی ہے، میں نے ہاتھوں میں رکھی، ایک کی پوری تھی، دوسرے کی تھوڑی کم تھی۔ بات یہ یہاں تک تو ہو گیا۔ اگلی بات نے جو کہا تھا بادشاہ نسلی نہیں ہے، اس نے کہا اس بات کا بھی تعلق اسی سے ہے۔ میں جملہ کہنے لگوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، عادتیں پتہ دیتی ہیں نسلوں کا۔ اللہ کرے یہ بات سب کو سمجھ آ جائے۔ انہوں نے کہا یہ جو لکھا ہوتا ہے نا فلاں ابن فلاں ابن فلاں، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے یا کام کرتا ہے پتہ چل جاتا ہے یہ کس نسل سے ہے۔ بادشاہ جب خوش ہوتے ہیں لوگوں کو جاگیری عطا کرتے ہیں، ہیرے جواہرات دیتے ہیں، جانیں بخش دیتے ہیں۔ بادشاہ تو جب بھی خوش ہوتا ہے ایک روٹی بڑھا دے۔ یہ لانگڑیوں کا کام ہے، بادشاہوں کا نہیں ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ بندہ فرش عزا پہ بھی کھڑا اور عادت ٹھیک نہ ہو، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے۔ ناراض بھی ہوئے تو بات سمجھ آ